مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکل حل کرو سہے مشکل کشا کے واسطے، کربلا رسید کربلا کے واسطے، قادری کل قادری رب قادریوں میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے، انہا ملائکتہ جو صلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلیہ وسلم وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمد و نصلی مسلی علی رسول الکریم، اما بعد وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی ارأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لساجدین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ وعدے توحید کے متوالوں، سمے رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے دیوانوں، اولیاء امت کے طلبگاروں، شہداء ملت کے جانثاروں، علماء کرام، سادت کرام، میرے دوست و بزرگ میں عمر و ساتھیوں، السلام علیکم۔ ابھی قرآن پاک کی عظیم و شان تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کا معنی کچھ بتانے سے پہلے رسول پاک کی درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلیہ وسلم۔ پھر سے آپ سمجھ گئے کہ آج جو میں نے حضرت سورہ یوسف کی تلاوت کی، حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر 12ویں پارے پر ہے۔ کون؟ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ٹوٹل 12 بیٹے ہیں، لیکن عرض یہ کرنی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے حالات۔ درود شریف پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلیہ وسلم وبارک وسلم۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے خفی جان کے ساتھ رہتے، دین کو ان کے ساتھ اور رات کو ان کے ابا حضور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ رہتے، اور اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے، اتنے خوبصورت تھے۔ ایک بار بات آئی تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میرے جو حسن ہے وہ نمکین ہے، لیکن ایک حدیث بھی بیان کروں گا میں انشاءاللہ۔ پہلے یہ بات سن لیجئے کہ یوسف علیہ السلام کی زندگی کے حالات بتاؤں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ ماں کا انتقال جب یوسف علیہ السلام 5 سال کے تھے، اس لیے ان کی پھوپھی جان پرورش کرتی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے، خوبصورت تھے۔ ایک بار انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ گھوڑا سوار ہے، نورانی چہرہ ہے، اور ہر ایک بھائی کے ہاتھ میں چھڑی ہے، لکڑی ہے، ہر ایک نے گاڑی۔ اور یوسف علیہ السلام کہتے کہ میں اپنے ابا حضور کے جانوں پر لیٹا ہوا ہوں اور یہ خواب دیکھ رہا ہوں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی جانوں پر کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ اب سبھی بھائیوں کی زمین پہ گاڑی ہوئی لکڑیاں، لیکن میری جو لکڑی تھی آسمان کی بلندی تک گئی، اور ایک درخت بن گیا، چاروں طرف اس کی شاخیں پھیل گئی۔ جب خواب کے اندر یہ کہنے لگے میری چھڑی میری چھڑی میری چھڑی، خواب سے بیدار ہو گئے۔ اپنے ابا حضور نے پوچھا حضرت یوسف علیہ السلام کیا تو پکار رہا تھا میری چھڑی میری چھڑی؟ کہا کہ ابا حضور
میں نے خواب دیکھا. کیا؟ میں نے خواب یہ دیکھا کہ ایک گھوڑا سوار ہے، نورانی چہرہ ہے، گھوڑے پر سوار ہے، اور ہر ایک ہمارے بھائیوں کے ہاتھ میں چھڑیاں ہیں، اور میری چھڑی آسمان تک گئی، اور چاوری درخت کی شکل ہو گئی، چاروں طرف ہریالی ہریالی. یوسف علیہ السلام سے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام کہ میرے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، یہ خواب کی تعبیر کسی کو نہ بتانا، اس لیے کہ اللہ تمہیں حکومت عطا فرمائے گا. کہو سبحان اللہ. پڑھیے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد ومن علی کا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا کہا؟ کسی تمہارے بھائی کو نہ کہنا. لیکن پھر ایک خواب دیکھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں یہ دیکھا کہ چاند، سورج، ستارے کیا ہے، سب انہیں سجدہ کر رہے ہیں. کہو سبحان اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام خواب سے بیدار ہوئے. پھر خواب بیان ہوا. پوچھا ابا حضور میں نے پھر خواب دیکھا. کہا بیٹا کیا دیکھا خواب میں؟ کہا سورج، چاند اور ستارے مجھے سجدہ کر رہے. ابا حضور آپ کرم عطا فرمائیے، بتائیے کہ اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے. اور کہا دیکھو سورج میں ہوں، اور جو چاند تمہاری خالہ، اور جو بشارت دے رہا ہوں سنو، جو ستارے ہیں وہ تمہارے 11 بھائی تمہیں سجدہ کریں گے. اب بتانا یہ ہے کہ تم کسی کو نہ بتانا. میں نے تمہیں بتا دیا، تم کسی کو نہ بتانا ورنہ مصیبت آ جائے گی. قسم خدا کی. حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات کہی کہ کسی کو نہ کہنا، یوسف علیہ السلام فرمایا کسی کو نہ کہنا. جب یعقوب علیہ السلام کو کہا نے، اب حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ تم حضرت ابراہیم کی قسم ہے، حضرت نوح کی قسم ہے، حضرت اسحاق کی قسم ہے علیہ السلام، تم بتاؤ. ہمیں معلوم ہے، ہمیں عورتوں نے بتا دیا، لیکن تم بتاؤ. تو انہوں نے کہا اگر تم نے قسم دی ہے، میرے ابا نے تو منع فرمایا، یہ تمہارے بھی ابا ہوتے، منع فرمایا، لیکن تم نے قسم دی ابراہیم علیہ السلام کی. تو سنو، اس لیے کہ میں نے خواب دیکھا، خواب میں چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، ستاروں کو مجھے سجدہ کر رہے. کہا اس کی تعبیر کیا ہے؟ کہا ایک تعبیر تو یہ ہے کہ یہ جو سورج ہے میرا ابا حضور ہے، ستارے میری خالہ ہے، اور تم جو 11 میرے بھائی جو ستارے سجدہ کریں. تو سب مسکرانے لگ گئے، لیکن حسد ہو گئی. یہ حسد تھی. کیا تھی؟ حسد تھی. اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک عید کا دن منایا جاتا تھا، عید کا دن. تو حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسین خوبصورت تھے، اتنے حسین تھے. اب عید کے دن جب نماز کے لیے گئی، کیا ہوا؟ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب عید کا دن تھا، اس سے پہلے ایک بشارت ہوئی، الہام ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام کہ تمہارا اور تمہارے بیٹے کا اب جدائی ہوگی، جدائی ہوگی، اور تمہیں بھی غم ہوگا، تمہارے بیٹے حضرت یوسف کو بھی غم ہوگا. اللہ اکبر. حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا کہ دیکھ تو نے میری بات نہیں، مجھے پتا چلا کہ ابا کی بات نہیں ماننے پر مصیبت آتی ہے، اس لیے اپنے ابا کی بات، یہاں تو قسم کا معاملہ تھا، صرف ایک جھلکی دینا چاہتا ہوں. اور اللہ کی حکمت تھی، مصلحت تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا 40 سال ہمیں جدا رہنا پڑے گا. اللہ اکبر. لیکن عید کا دن تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام فرمایا بیٹے حضرت یوسف یہاں ہو. وہ جب بعد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے جنت سے لایا گیا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام دیا کسے؟ حضرت یوسف علیہ السلام پہنایا. اتنے حسین تھے اور خوبصورت. اور اس کے بعد حضرت اسماعیل جبیل اللہ علیہ السلام کو رومال ملا تھا، وہ رومال عطا فرمایا. حضرت اسحاق علیہ السلام پٹا ملا تھا، جنت سے آیا تھا، وہ پٹا عطا فرمایا. اور یہ پہن کر عید کیا گئے بھائی، سب انہیں چہرہ دیکھتے تھے، لیکن بھائیوں کو حسد ہو گئی. دیکھو حسد نکالو. آج عالموں کی حسد رہتی ہے، عالموں کی غیبت کرتے ہیں. ارے وہ لوگ دنیا میں بھی جلیل ہو گئے، آخرت میں جلیل ہو گئے، اس لیے جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. اس لیے عالموں سے محبت کرو، علماء سے محبت کرو، خطیبوں سے محبت کرو، اماموں سے محبت کرو. جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے اسی کی بات کرتے کہ یہ امام نے یہ کر دیا. ارے حاسد مت بنو، محبت والے بن جاؤ. یا حال سنو
جب پہلا حاسد کون تھا؟ شیطان نے حضرت آدم کا پتلا دیکھا تو کہا یہ میرا دوست ہے، لیکن پھر اسے حسد ہو گئی تو شیطان بن گیا۔ اب فرعون حضرت ابراہیم کا دشمن ہوا، اس حسد ہو گئی، یہ بھی ہلاک ہو گیا۔ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے پہلے محبت کرنے والا فرعون تھا، وہاں نمرود تھا، یہاں فرعون تھا، لیکن فرعون کو بھی حسد ہو گئی، یہ بھی فنار ہو گیا۔ اس لیے اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرو۔ اب یہاں حسد ہو گئی کسے؟ 11 ان کے بھائیوں کو حسد ہو گئی، ایک یہودا نامی بھی تھا ان کا بھائی۔ لیکن بتانا یہ ہے کہ چاروں طرف ہریالی پھیلی تو بھائیوں نے کہا حضرت یعقوب علیہ السلام کے ابا حضور ہم اپنے بھائی کو لے جائیں گھمانے کے لیے۔ اب گھمانے کے لیے لے گئے تو شیطان ایک مشورہ دیا تھا کہ تمہاری عزت نہیں اتنی ہونی چاہیے، تمہارے ابا حضرت یوسف سے محبت کرتے ہیں، تم اسے مار ڈالو۔ اللہ اکبر، یہ شیطان کا مشورہ تھا۔ تو یہ 11 بھائی لے گئے، اتنا استقبال کیا، لیکن اب کیا ہوا؟ کون سا لباس تھا؟ درود شریف میں سنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ابا حضور کو تو اعلام ہو چکا تھا، 40 برس کی جدائی ہونے والی تھی، لیکن کہا بیٹے یہ رکھو، اور کہا کہ دیکھو مجھے اعلام ہوا ہے کہ حضرت آدم میرے وصیت کی تھی، حضرت اسحاق علیہ السلام نے، میرے ابا حضور نے، کہ حضرت آدم جیسی خوبصورتی اللہ تمہیں دی تو دی ہے، اور حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام جیسی ضرورت عطا فرمائے گا اللہ، اور حضرت نوح علیہ السلام جیسا رونا عطا فرمائے گا، حضرت اسماعیل جبیل اللہ علیہ السلام جیسی غربت یعنی غریبی ہے۔ اب تمہیں صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، یہ کہہ کر رخصت ہوئے۔ اب راستے میں ایک کنواں آیا، 2 روایتیں، ایک سام بن نوح علیہ السلام نے کنواں بنایا، ایک روایت ہے کہ سجاد بنائے واللہ علمین، 2 روایتیں کہ ایک میں 8 سال کی عمر ہے، ایک میں 7 سال کی، واللہ علمین۔ الگ روایتیں کبھی 10 سال آتے ہیں، کبھی 17 سال آتے ہیں، واللہ علمین۔ لیکن کنویں کے اندر یوسف علیہ السلام کو ڈال دیا۔ اب 11 بھائیوں نے کہا کہ تمہارا وہ خواب مٹی میں مل گیا، تم نے یہ کہا کہ ہم سجدہ کریں گے، اللہ اکبر، تمہیں حکومت ملے گی، یہ کہہ کر چلنے لگے۔ تو ایک یہودی نام ان کا بھائی تھا، انہوں نے کہا حضرت یوسف کیا حال ہے تمہارا؟ ارے کہا کنویں میں ڈال کر یہ پوچھتے ہو کیا حال ہے تمہارا؟ اب سنو، ایک حدیث یاد آئی مجھے، درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدینہ شریف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے متعلق چرچے ہونے لگ گئے، اور مائسہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ پہ قربان، اہل مدینہ والے چرچا کر رہے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو وہ اللہ نے نور عطا فرمایا، نور یوسف، اتنا نور تھا۔ آقا نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے میرا نور کا حال کیا ہے، نور محمدی کا حال کیا؟ اتنے میں اللہ تبارک و تعالی جبرائیل امین کو بھیج دیے، کہو سبحان اللہ۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آقا کی بارگاہ میں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا نور اللہ صلی اللہ نے سلام بھیجا، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ آسمانی کائنات میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے چرچے ہو رہے اور زمین پر بھی ہو رہے، لیکن آپ انہیں بتا دو کہ آپ رحمت العالمین بن کے آئے، کہو سبحان اللہ۔ اب آقا نے مائسہ صدیقہ سے فرمایا، اے عائشہ، اللہ قرآن میں فرماتے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں سارے جہاں کی رحمت بن کے آیا ہوں۔ اور اتنا ہی نہیں، میرے بھائی حضرت یوسف کو اللہ نے نور عطا فرمایا،
لیکن قسم خدا کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سجاعت عطا فرمائی. کیا عطا فرمائی؟ آقا فرماتے اے عیسیٰ مجھے سجاعت عطا فرمائی، اے عیسیٰ مجھے اللہ نے سخاوت عطا فرمائی، اے عیسیٰ مجھے اللہ نے تقوی عطا فرمایا، اے عیسیٰ اللہ نے مجھے ہمت عطا فرمائی، اور عیسیٰ مجھے اللہ نے شفاعت عطا فرمائی، اے عیسیٰ مجھے اللہ نے کیا عطا فرمائی، عیسیٰ مجھے اللہ نے امانت عطا فرمائی، اے عیسیٰ سن لے اللہ نے مجھے شریعت عطا فرمائی، عیسیٰ سن لے اللہ نے مجھے خلافت عطا فرمائی، عیسیٰ سن لے مجھے اللہ نے خوش اخلاق عطا فرمایا. اے عیسیٰ اتنا ہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تلوار جہاد عطا فرمائی. اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ نے مجھے مقام میں محمود عطا فرمایا. کہو سبحان اللہ. اور یہ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. جب یہ سنا تو عائشہ صدیقہ مسکرانے لگ گئی. کہو سبحان اللہ. لیکن آؤ جبرائیل امین علیہ السلام کی بارگاہ آقا فرماتے بتاؤ جبرائیل امین تمہاری زندگی میں ایسے کوئی واقعات ہوئے ہیں، ایسے کوئی واقعات ہوئے؟ کہا ہاں میری زندگی میں 4 واقعات ہوئے جو اللہ نے حکم فرمایا اور میرے فوراً دنیا میں آنا ہوا. کہا وہ بات کون کون سے بتاؤ واقعات؟ کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا سب سے پہلے میں سدرۃ المنتہا میں تھا اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو زنجیروں سے باندھ کر جب آگ میں ڈالا میں بابلون، اللہ کو جبرائیل امین سدرہ چھوڑو اور میرے خلیل اللہ کو بچا لو. کہو سبحان اللہ. اس وقت میں نے ابراہیم اللہ کو بچایا. اور دوسری بات وہ گلزار بنا دی آگ کو، جنت کا باغ بنا دیا، ایک طرف جنت کی چشمے سے میرے جا رہی تھی جنت کے پھل. لیکن دوسری مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کو خواب دیکھا اور خواب کی تعبیر سچ کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب چھری چلائی، خنجر چلایا، اللہ نے فوراً جاؤ جنت سے دمبا لے جاؤ، اور وہ دمبا رکھ دو. حضرت اسماعیل کو ہٹا کر 2 مرتبہ اس طرح آیا یا رسول اللہ صلی اللہ. تیسری مرتبہ اتنی تیزی کے ساتھ میں آیا جو کبھی نہیں آیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے 11 تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالا تھا تب میں نے انہیں بچا لیا تھا. اور چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ آپ کا دندان اور خنوا گرنے والا تھا، میں نے بچا لیا. قبر سبحان زمین گرنے دیا. یہ 4 جگہ پر بات جبرائیل کی. پھر کیا ہوا؟ پڑھیے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلیہ وصحبہ وسلم. اس کے بعد کچھ قبیلے والے آئے تو ڈول میں پانی ڈالی تو حضرت یوسف علیہ السلام اسی میں آگے باہر. آپ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام پھر مصر کے بازار میں بیچ دیے گئے، غلام ہو گئے، اور مصر کا بادشاہ تھا انہوں نے خرید لیا. پھر کیا ہوا انشاءاللہ میں عرض کروں گا. آپ درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلیہ وصحبہ وسلم. اس کے بعد یہودا نامی ان کے بھائی تھا، وہ اور ان کے 10 اور بھائیوں نے ایک بکرے کو ذبح کیا اور ان کا ذبح لیا اور ان میں خون کے دبے کر کے یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں لے گئے اور کہا ابا حضور ہمارے بھائی یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. اللہ اکبر. حضرت یعقوب علیہ السلام کو الہام سب ہو چکا تھا، اللہ نے بتا دیا تھا لیکن ظاہر نہیں ہوا. اب حضرت یوسف علیہ السلام غلام میں پھر بادشاہ ہوئے. وہ خواب کی تعبیر صحیح ہوئی. حضرت یعقوب علیہ السلام خواب کی تعبیر بیان کی. اب جب ان کے گاؤں میں جہاں حضرت یعقوب علیہ السلام رہتے تھے پانی برسات نہیں ہوا تو دیکھا کہ گلہ ہے. یہ 11 بھائی گئے اور دیکھ لیا، پہچان لیا اور رونے لگ گئے. کہا کہ حضرت یوسف آپ کہا کہ ابا حضور آپ کی عمر رو رہے ہیں، نہ بینا ہو چکے. تو اپنا جبارہ عطا فرمایا. کہا جاؤ ابا حضور کہنا کہ جبرا آنکھ میں مل لے. قرآن میں یہ بات ثابت ہے کہ نبی جس چیز کو پہن لے وہ فیض والا، برکت والا ہو جاتا ہے، عظمت والا ہو جاتا ہے. نبی نے جو جبارہ پہنا تھا قسم خدا کی جو بارک حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی آنکھوں ملا تو آنکھیں درست ہو گئی. کہو سبحان اللہ.
بتانا یہ ہے کہ آپ ولیوں سے نبیوں سے محبت رکھو. اب دعا ہے کہ مالک جو کچھ پڑھائے بولے میں معاف فرما دے. ابھی انشاءاللہ آئندہ ٹیک میں انشاءاللہ نبی کا ذکر ہوگا، خاص کر ہمارے پیر مرشد خواجہ بلا اللہ برکت عمر برکت عطا فرما، اور حضرت حاجی عباس کو کے بخشش فرما، شائستہ ماں کی بخشش فرما، اور ہمارے عرفان بابو کی عمر برکت فرما، عبدالحمید عمر برکت فرما، اور ہمارے حاجیان برکت عطا فرما. آپ کو دعوانا کھڑے ہو جائیے.